برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، عزت امام سید زیغم شاہ صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ آخری دو دعائیں ہیں، کوشش کر کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ کتنی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ میرے مالک ہم سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات ایک ہی پڑھیے اور بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شریف؟ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ لوگ ہمیشہ مولا کی نگاہ کرم کے سائے میں رہیں، اور عزاداری مظلوم کا سلسلہ آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات چیت؟ حکم ہوا ہے کہ ذرا شاعری سے آغاز کیا جائے، تو میں بات شروع کرتا ہوں۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، موضوع گفتگو جو آج کا ہے، عنوان ہے فلسفہ بیعت فاسق، کہ کیا کیا نکات تھے جن کو لے کر امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی پالیسی کیا تھی، اور یزید ملعون کا ایجنڈا کیا تھا۔ میرے خیال سے ایک شیعہ جوان 2025 جیسے معاشرے میں اگر گھر سے چل کر مجلس میں آ جاتا ہے
تو کم از کم اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کی پالیسی کیا تھی یا میرے مولا کا ایجنڈا کیا تھا۔ میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ لوگ ذرا دوسرے مصرعے میں مجھے بتائیے کہ آپ لوگ آمادہ ہیں تو پھر آگے چلائیں۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ نہیں محسوس نہ کرنا۔ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں قدم قدم آگے آ جاتے ہیں، فرنٹ والے جو ہیں مہربانی کیجیے، آپ لوگ پیچھے والے بھی ذرا قریب ہوں گے تو شاید بات اچھے طریقے سے ہو سکے گی، اور آپ آ جائیں۔ اب اگر آگے والوں میں 3 فٹ کا فاصلہ رہا تو پھر ہم کیا بات کر پائیں گے۔ پیچھے والے بھی مہربانی۔ ابن علی نے، میرے بھائیوں ابن علی نے دے دیا سر، میرا چند ہاتھ کھول کے بنو جے ہو سکتا ہے تیرا ہاتھ بلند ہو سکے۔ ابن علی نے، تسی جوان ہو، مہربانی کرنی ہے، تسی تھوڑی جی میرے نال مدد کرنی ہے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کس خیال سے؟ کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ میں 2 مصرے پڑھ چکا ہوں، محسوس نہ کرنا۔ ایک نام ہے شاہ چند چراغ کا، سینکڑوں خدا کی قسم عشرے گزر گئے ہیں، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے۔ میں 4تھا مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں، لطف نہیں آیا پہلے 2 مصرے پڑھ کے۔ تمہیں مولا کا واسطہ، اگر یہ ہاتھ امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہے تو اٹھ جائے، نہیں مانگ کر کھاتا تو ماں باپ کا واسطہ ہے، تم نے بالکل نہیں بولنا۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکلات کو دور۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت رکھیں۔ شبیر تو خدا، تسی بھی تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، مہربانی کرو تاکہ پیچھے کام خراب نہ ہوئے، مہربانی تھوڑی، مولا تو بڑے رنگ لاویں، کوشش کرو جڑ کے بیٹھ جایا کرو۔ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جیو پہ جیو۔ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے بھائی جان۔ اب کل جو آپ نے دعا کی ہے اس کا ابھی تک حوصلہ افزائی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آج آپ کیا کرتے ہیں۔ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں ہے۔ پنڈ دیہات ہوتا، خدا کی قسم ہے یہ بات کبھی نہ کرتا۔ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، میرے سامنے شہر کے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، بات حسین میرے قد سے بڑی بات ہے۔ کتنے لاکھ علی عباس عسکری خدا میرے بس میں کرے، میں مصرے سے وار دوں یہ ایک جملہ امام حسین کا اتنا، اور خدا کی قسم خطیب ممبر سنون کی اولاد ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ ایسے جملے کہے، ورنہ جن کے باپ دادا کو میدان حرب و ضرب میں اپنا تعارف تک نہیں کروانا آتا تھا، ان کی اولادیں کیا بتائیں گی کہ فصاحت کیا ہوتی ہے اور بلاغت کیا ہوتی ہے۔ ایک جملہ کہا ہے میرے بھائی، میرے مولا حسین نے آج سے 1400 سال پہلے، مجھے اس دربار کی عزت کی قسم، تاریخ آج تک تول کے تول رہی ہے لیکن اس ایک جملے کا وزن نہیں ہو پا رہا۔ علی کے لال نے کہا تھا دربار ولید میں کھڑے ہو کے، ولید تجھے یزید کا خط آیا ہے، تو کہتا ہے حسین یزید کی بیعت کرے، اور ولید یاد رکھی حسین اور یزید کا معاملہ ہی نہیں ہے، قیامت تک لا یبایو مثلی مثلا، حشر کے دن تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور یزید کی بات ہی نہیں کی، فرمایا جو مجھ جیسا ہوگا وہ کسی بھی اس جیسے۔ میں جس وقت اسکول میں پڑھتا تھا نا، میرے ساتھ یہ سوال ہوتا تھا، میرے کلاس فیلوز یہ سوال کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا انکار کیوں تھا، کیا ہوتا جو یزید کی بیعت کر لیتے۔
मैं ये चाहता हूँ कि जिन रास्तों से गुजर कर हम आए हैं ना, और जिन बातों पर हमें चुप लग जाती थी, हमारे बाद वाली जनरेशन को उन बातों पर आकर, मेरा भाई वीडियो बड़ी हो गई है, रख दे फिल्म, तेरी मेहरबानी मैं गल और पे करदा, जिन बातों पर हम लाजवाब होते थे ना मेरा भाई, उन बातों पर, जवान हो तुम मेरे भाई हो, उन बातों पर अगली जनरेशन बेचारी मायूस ना हो। सवाल फ़कत इतना है जो हर शिया बच्चे से किसी न किसी प्लेस पे, मेरे भाई आप लोगों से भी हुआ होगा, हमसे भी हुआ है, बाकियों से भी होता होगा, ये जो छोटे बैठे हैं इनसे भी कम से कम सवाल तो होता होगा कि इमाम हुसैन को इतना इनकार क्यों था। अल्लामा नक्कन ने खुदा की कसम आज से 70 साल पहले हुसैन डे के मौका पर, अली डे के मौका पर लाहौर मोची दरवाज़ा में बात तमाम कर दी थी। उन्होंने फरमाया दुनिया वालों बंद करो ये सवाल कि हुसैन को बैत से इनकार क्यों था, अपने गिरेबानों में झांक कर खुद से पूछो यजीद को बैत का इसरार क्यों था। पीछे से आज भी हाथ नहीं उठे, वो पीछे वाले फिर पीछे रह गए हैं। उठाइए अपने हाथों को मेरे भाइयों, मैं नाजुक तरीन मजमून पढ़ रहा हूँ। हमसे नहीं पूछना कि हुसैन को इनकार क्यों था, अपने गिरबान में झांक कर देखना कि यजीद को बैत का इतना इसरार, इतना 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 इसरार। दारैन भाई जुमला कहा है, जुमला अल्लामा नक्कन, खुतबात नक्कन मुमकिन है मेरी इस वाली गाड़ी में रखी हो, वरना जिसे तसल्ली नहीं हो मुझे बाहर इमाम बारगाह आके रोक ले, मैं कल की मजलिस में अल्लामा नक्कन की किताब से जुमले दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा दामन फैला हुआ है, मेरी ज़ाती तौर पे हसरत है कि इस जुमले को अली के पास पढ़ता नहीं, पढ़ता कोई और, मैं सामने बैठ के सुनता। खुदा की कसम मैं इन चुप बैठने वालों को बताता कि इस जुमले पर दाद देते तो देते कैसे। बात तमाम कर दी है, इतना बड़ा तमाचा कभी किसी ने नहीं मारा जो अल्लामा नक्कन ने मार दिया है। मेरे भाइयों बेशक दाद न देना, लेकिन बात अपने साथ महफूज कर लेना। अल्लामा नक्कन ने पूरे लाहौर की आंख में आंख डाल के फरमाया था, दुनिया वालों हमसे नहीं लड़ना इस बात पर कि हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार क्यों किया। अपने गिरबान में झांक कर कम से कम एक बार खुद से पूछना कि सारी दुनिया जिस यजीद की बैत कर चुकी थी, वो यजीद 72 से बैत लेने पर बेचैन क्यों था। बैठा हो कोई मुश्किल बात का खरीदार, जिसके हाथों, मेरा भाई अपना हाथ उठाइए, इनके नारे हैदरी, ये हाथ सलामत रहे, ये चेहरा सलामत रहे। सारी दुनिया जिस यजीद की बैत कर चुकी थी। सर सवाल है ना, वो यजीद 72 से बैत मांगने पे बेचैन क्यों था। आप लोग उसकी वजह जानते हैं, वजह क्या है? कि उसको हुसैन से ही बैत चाहिए थी। हामिद भाई हुसैन से बैत ऐसा, हुसैन से बैत नहीं थी, या हुसैन कोई आम फर्द होते तो और बात थी। हुसैन से जो बैत मांगी जा रही थी वो नुमाइंदा रसूल होने की वजह से मांगी जा रही थी। ना दाद दीजिए, मुझे कोई हम रंज नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि आप लोगों की समातें जरखेज नहीं है। ये मेरी कौम का जवान पढ़ी लिखी बात के साथ, अभी हलाली हरामी करूंगा शायद सब उठ के बोल पड़े। इन मजमों का और इन बातों का खरीदार कौन बनेगा? अगर रावलपिंडी में भी अली अब्बास 2 मुहर्रम को मायूस चला गया, हलाली हरामी वाला कंटेंट तो सब सुन लेते हैं, ये जुमले कौन सुनेगा मेरे भाई? हुसैन से सिर्फ हुसैन की बैत नहीं मांगी जा रही थी, नायबे रसूल समझ के बैत मांगी जा रही थी, नुमाइंदा रसूल समझ के बैत मांगी जा रही थी। हुसैन की बैत सिर्फ हुसैन की बैत नहीं थी, हुसैन की बैत मौला अली की तरफ से बैत थी, मौला अली की तरफ से बैत यानी रसूल खुदा की तरफ से बैत थी, रसूल खुदा की तरफ से बैत यानी अल्लाह की तरफ से बैत थी। वो बंदा मजलिस में हाशिम भाई आ ही नहीं सका जो लुकमा तो हुसैन से मांग के तोड़ के खाए और उसका हाथ नीचे रह जाए। वो उस वक्त हुसैन से बैत मांग रहा था और अस्करी कैमरों की मौजूदगी में स्पीकर पे मुंह रख के कह रहे हैं मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीने इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है। यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन।
حسین سے بیعت کوئی صرف حسین سے بیعت تھوڑی تھی. حسین سے بیعت نائب رسول اور نمائندے رسول سمجھ کے مانگی جا رہی. کچھ ہو جائے مجھ جیسا. جڑے میرے سامنے جوان تسی جتنے بیٹھے ہو یہ فرسٹ رو والے آپس دی گل جے ہاتھ مارے بغیر تے زور لائے بغیر ایک جملہ آکھا تو سن لے سو. ارے کہاں وہ شہزادہ جس نے رسول کی زبان چوسی اور کہاں وہ بدبخت جسے گھٹی شراب کی ملی. مقروض ہو گیا علی عباس اس شخص کا جو اس مشکل بات پہ بولا. میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ ناراض تو نہیں ہو بیٹھا, ناراض تو نہیں ہو نا. موبائل اس لیے رکھوایا تھا کہ جو ہاتھ موبائل کے لیے اٹھ سکتا ہے وہ داد کے لیے اٹھے. کہاں وہ جسے گھٹی شراب کی ملی اور کہاں وہ جس نے رسول اکرم کی زبان چوسی. دھوکہ ہے دھوکہ, دھوکے میں رکھا جا رہا ہے پچھلے 1400 کچھ سال سے میری جنریشن کو, بلکہ ہر جنریشن کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. امام سے بیعت مانگنا, امام کی بیعت کرنے میں اور بادشاہوں کی بیعت کرنے میں فرق ہوتا ہے. جو بیعت امام کے سامنے ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اور جو بیعت بادشاہ مانگتے ہیں نا اپنے بھرے دربار میں وہ اور ہوتی ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. مولا سے صرف یہ تھوڑی کہا جا رہا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں. ارے بیعت کا مطلب ہے کہ آج کے بعد اس جسم کی کائنات تیری ہے. نہیں ممبر کا ماحول اجازت دیتا, میں کیا کروں. اتنا بڑا پرچہ ہے جس پہ یزید نے چینجنگز کی ہیں. اسلام میں یہ بھی نہیں ہوگا, اب یہ بھی نہیں ہوگا, اب یہ بھی نہیں ہوگا, اب یہ بھی نہیں ہوگا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممبر سے بیان ہو سکتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے بیان نہیں ہو سکتی. البتہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کا دامن داغدار ہو رہا تھا. اس سے زیادہ اشارہ مجھ بیچارے کو نہیں دینا آتا. یہ جو مائیں بہنیں ابھی یہاں پر تشریف فرما ہے نا, جنہیں اطمینان ہے کہ ہم حسین کی نگری میں بیٹھی ہیں, یہ جو ان کا اطمینان ہے یہی حسین کا احسان ہے. کل کی پوری مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ پہلے سفر کیوں شروع کیا. مارکا تو 1 دن کا تھا نا, تو 6 مہینے پہلے کیوں چلے. اب آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چلے کیسے یا ہوا کیا. اور جو لوگ کل کی مجلس میں تھے انہیں میرا یہ ایک فکرہ بھی یاد ہوگا کہ 3 ایلیمنٹس ہیں جو یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. ایسا ہی ہے. امام حسین کے چاہنے والے, امام حسین کے لشکر کے لوگ دنیا کے سب سے بڑے شریف, سب سے مظلوم, سب سے شجاعت والے, دلیر اتنے کہ 3 دن کی پیاس ہے اور لڑ رہے ہیں خدا کی قسم. ارے فوجیں بھگا, کل جملہ بتایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو تھا, میرے 72 تیرے لاکھوں بھگائیں گے, تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے گا. دلیر اتنے. اب دنیا کے سب سے شریف یہاں اور دنیا کے سب سے کمینے لوگ وہاں. اب یہاں سے ہو رہا ہے بات کا آغاز, اب یہاں سے ہو رہا ہے میرے مولا کے سفر. اتنے شریف تھے, میں پھر کل کی مجلس میں سے بنتا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو ساتھ ملا, مضمون سیٹ ہو جائے گا. جملہ کل بھی کہا ہے آج بھی کہہ رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے. مسلم ابن اوسجا کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. نہیں میرے سامنے بولو گے رئی کے دانے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. میں بات شیعہ برادری سے کر بھی نہیں رہا, میرے اہل سنت برادران یہاں ابھی بھی بیٹھے ہیں, نہیں تو اس کیمرے کے پیچھے سے دیکھ لیں گے. میں پلکیں بچھا کر میرے بھائیوں آپ لوگوں کا استقبال, میں سینہ پھاڑ کے کہتا ہوں آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ہیں, ہمارے محترم ہیں.
لیکن ہم لوگ جو گھر بار چھوڑ کر اس وقت یہاں پہ آئے ہیں، ہم لوگ اپنے پیارے بھائیوں کو یہی تو بتانے آئے ہیں کہ یزید نے اپنی بنائی ہوئی امیر المومنین کی کرسی پہ بیٹھ کے دین محمدی کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر نے تلوار نکال لی۔ مسلم ابن اوسجہ جیسے کمر جھکے نے تلوار نکالی۔ دربار مضمون اپنا شروع کر رہا ہوں، اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا۔ دربار ولید، پہلا خط پہنچا یزید کی جانب سے، حسین یا بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ جس وقت دربار میں پتہ چلا کہ امام آ رہے ہیں، ولید نے دربار میں 2 منصوبے بنائے۔ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جو پردہ لٹک رہا تھا دروازے کے ساتھ، دربانوں کو حکم دیا گیا تم نے حسین کے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا۔ حسین خود پردہ اٹھائیں گے، خود گردن جھکا کے گزریں گے، حسین کا سر خم ہو جائے گا۔ اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جب حسین دربار میں آئیں گے تو کوئی بھی حسین کے استقبال کو کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ 2 منصوبے تیار تھے جس وقت پتہ چلا امام علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے اندر یہ منصوبہ تیار تھا کہ کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا، لیکن وائے روب امامت کے جس وقت شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا تو امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی پہلے سے آگہی ہو۔ علی کا لال جانتا تھا یہ پردہ نہیں ہٹائیں گے۔ مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے امام نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا۔ میرے امام دربار کے اندر داخل ہوئے اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں بدبخت، تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا لیا۔ لاکھوں بار سلام کروں اس ہاتھ کو لاکھوں بار سلام کروں۔ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ تاریخ کہتی ہے خطیب منبر سلونی کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی، میرے امام نے جملے کہے کچھ اس ادا میں، ساری سائیڈ چپ بیٹھی ہوئی اور اس ساری سائیڈ کے لیے جملہ دے رہا۔ علی کے لال کے جملے درباریوں پر کچھ اس طریقے سے ٹوٹے کہ تاریخ کہتی ہے حسین علیہ السلام کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ بسم اللہ۔ اب جب وہ کھڑا ہوا تو پھر سب اٹھے۔ بتا رہا ہوں امام نے مدینہ چھوڑا کہ یہ مضمون فضائل کے حساب سے کم آیا ہے، مصائب کے روانگی مدینہ میں بھی پڑھوں گا، مصائب میں بھی، لیکن پہلے ہم فضائل کا ٹکڑا سن لیں۔ امام نے دربار میں قدم رکھا تو پورا دربار اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، اور وہ دربار کھڑا ہے جنہوں نے کچھ دیر پہلے پلان کیا تھا کہ ہم نے حسین کے لیے اٹھنا نہیں ہے۔ اب جب سب کھڑے ہوئے تو علی کے لال نے دربار میں پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا، چوتھا قدم رکھا، پانچواں قدم رکھا، چھٹا قدم رکھا، ساتواں، بہت سر نہیں ہلانا، میں نظم شروع کر رہا ہوں، آٹھواں، پانچواں قدم میرے مولا نے جس وقت دربار میں رکھا تو وہ جگہ آ گئی جہاں سے آگے کرسیاں مسندیں رکھی ہوئی تھیں۔ میرے امام کے پانچویں قدم کے بعد مسندیں شروع ہو گئیں۔ مسندیں شروع ہونے کا مطلب ہے کہ کھڑے ہوئے لوگ بھی قریب آ گئے۔ میرے امام چلتے جا رہے ہیں اور دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، 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 مولا میرا حسن سے مولا میرا سلام، مولا میرا سلام، مولا میرا سرکار یہاں بیٹھے، سرکار میری کرسی پہ بیٹھے، سرکار میری مسند پہ بیٹھے، سرکار سر ہاتھ کھولیے گا، سرکار میری جگہ پہ بیٹھے، مولا میرا سلام قبول کریں۔ تاریخ کہتی ہے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کر علی کا لال پنجتن کا غرور بن کے چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں بتا تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا علی کا لال باقی باتیں بعد میں کریں گے، سرکار پہلے میرے تخت پہ بیٹھے۔ تاریخ کہتی ہے سننا سننا سننا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، اب ہاتھ اوپر رکھنا، سننا، سرکار میرے تخت پہ بیٹھے۔ تاریخ کہتی ہے اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں بدبخت،
تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. یہ ایسے سنیے نا، ایسے سنیے. قرآن رحل کے علاوہ تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے سوا اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. بتا مجھے کیوں بلایا. میں نظم شروع کر رہا ہوں. بتا مجھے کیوں بلایا. انہوں نے کہا سرکار وہ یزید کا خط آیا ہے، اس نے کہا حسین بیعت کرے یہ جنگ. علی کے لال نے خط پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، خط پھینکا اس کے دربار میں. میرے امام واپس دروازے کی جانب چلے، یا پیچھے سے ولید نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ بڑے گھر کے فرد ہیں اور میں روٹی مانگ کے کھاتا ہوں یزید سے. اب میں آپ کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکتا، لیکن یزید نے مجھ سے پوچھنا ہے حسین نے کوئی جواب دیا یا نہ دیا. مولا کچھ رپلائی، مولا کچھ بولیں، مولا کچھ تو کہیں، مولا کوئی ریاکشن تو دیں. مولا یزید جو کہے گا کہ حسین نے لیجئے میں پورے اشرے کا نچوڑ اس ایک مصرے میں پڑھ رہا ہوں. میری ذاتی طور پہ حضرت ہے شاہ چند چراغ بادشاہ کرم کریں اور ہر ہاتھ کسی طریقے اٹھ جائے تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں جتنا یہ مصرع مجھے پیارا ہے. اس نے کہا سرکار کچھ تو جواب دیں، یزید کو کیا بتاؤں گا، بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے. تاریخ کہتی ہے باپ کے دشمن کے دربار میں تمام درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد ولید کی تخت کی طرف دیکھ کے علی کے لال نے فرمایا ولید گھبراتا کیوں ہے، تو یزید سے مانگ کے کھاتا ہے ہر کوئی نہیں. فرمایا تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. میرے مولا سلامت رکھے، میرے مولا سلامت رکھے. لکھو. علی گلال فرماتا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. ایڈا شرمیلا ہو کہ ممبر کو نہیں بوی دوندا. لکھو یہ سارے کھبا، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کا لال فرماتا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. علی کا لال فرماتا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا. ادھر دیکھ یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت اور تیرے بس میں ہی نہیں. تو علی عباس عسکری کو داد دے، دعا تیرے بس میں ہے وہ دے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. علی کا لال فرماتا ہے لکھ یزید کو یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید ڈرتا کس سے ہے، لکھ یزید کو. حسین اعلان کر رہے ہیں اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ. گزر گیا وقت سارا، وقت سارا گزر گیا. میرے بھائی جلدی، میرے بھائی، میرے بھائی میرے مولا سلامت رکھے. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. میرے بھائی جیو سلامت رہو. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. میں اس کی نسلیں، میں آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں جو حاصل نظم ہے. ولید تو نے ایک بار بھی نہیں پہچانا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو مجھ سے اس کے لیے بیعت مانگ رہا ہے؟ تو نے فرق محسوس، یار دوجا مصرع سنے، تو نے فرق محسوس نہیں کیا کہ وہ کہاں اور میں کہاں؟ آپ ہی بتا دیں کتنا فرق ہے. علی کے لال نے ہمت چاہیے باپ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا میں فرق بتاتا ہوں یزید کیا ہے اور میں کیا ہوں. فرماتے ہیں سن وہ شر پسند، ارے وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. علی گلال فرماتا ہے وہ شر پسند
اب یہ نظم ہی خدا کی قسم 1 گھنٹے کی ہے، لیکن میں بات زیادہ کر چکا ہوں. وہ شر جو ضروری تھی، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، شورش شیطان کی طرح میرا وجود جدی بکی چ بل ہوئے بندہ اٹھ کے کہتے علی عباس اس تیری بات کا مزہ نہیں تھا، اگلے سارے دنوں کی چھٹی، ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے. علی کلال فرماتا ہے وہ شر پسند شورش شیطان، فرق بہت ہے نا، بیعت ہو ہی نہیں سکتی. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، ارے پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کے. راضی رہیے دربار سے، یہیں سے آگے چل رہا ہوں. دربار سے واپس آئے میرے مولا، دربار سے واپس گھر آئے. تین بار پوچھا بہن نے بھیا دربار میں کیا ہوا. قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب بھائی نے رو کر کہا بہن اب نانا کا شہر ہمارے رہنے کے قابل نہیں. بالکل یہیں سے مضمون آگے شروع کر رہا ہوں. بالکل کل انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بچھڑنا پڑوں گا، ایک بیمار بہن اور ایک 18 سال کے بھائی کا. تیاری مدینہ کوئی چھوٹا غم نہیں ہے، بہت بڑی قیامت ہے. جناب زینب کا اجازت نامہ، جناب عبداللہ سے، امام حسین کا مدینے سے نکلنا، بہن بھائی کا جس کو پنجابی تسی بچھوڑا آدھے ہو، تو اس کے کئی مضمون ہیں. میں ایک ٹکڑا آج آپ کو علی کے لال کا مدینے سے نکلنے کا سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں پہلے سمجھ لینا کہ ہجرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. آلموسٹ ہر نبی نے ہجرت کی ہے. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ مائگریشن کیا؟ یہ پاک انڈیا پارٹیشن ہوا، فیملیز وہاں سے یہاں آئیں، یہاں سے وہاں، جیسے چڑیا اپنے گھونسلے کو بناتی ہے، یا خدا نصیب نیک کرے ایک بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت، یہ بھی ہجرت ہی ہوتی ہے. میں تاریخ انسانی کی سب سے دردناک ہجرت سنا رہا ہوں. ادھر دیکھیے، گھر آئے، گھر سے سیدھا روضہ رسول پہ گئے. تاریخ نے اس سے پہلے حسین کو اس وقار سے چلتے نہیں دیکھا. قبر نبی پر کھڑے، ادھر مجھے دیکھیے گا، قبر نبی پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میرے مالک گواہ رہنا، ہاذا قبر نبی، میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میرے مالک یقیناً وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے، لیکن میرا مالک میں تو اس سے مانگتا ہوں میرے لیے اس راستے کا انتخاب کریں جس میں تیری رضا شامل ہو. یہ کہہ کے گئے بھائی حسن کی قبر میں. ایک نقطہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک نقطہ اس کو پلیز ذہن نشین کریں کہ حسین جس وقار میں آج ہیں اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے. اسی وقار کے ساتھ بھائی حسن کی قبر پہ گئے، لیکن تاریخ کہتی ہے حسن کی قبر کے بعد جس وقت ماں کی قبر کی جانب گئے تو ایسے دوڑے جیسے کوہنیاں چلنے والے بچے. ماں کی قبر پہ ایسے سر رکھا جیسے چھوٹے بچے ماں کی جھولی میں سوتے. اماں مجھے امت مدینے نہیں رہنے دیتی. عجیب فکر لکھے ہیں جی تاریخ نے. تاریخ کہتی ہے پتہ نہیں کیا خیال آیا، ماں کی قبر سے اٹھے پھر نبی کی قبر پہ گئے. میں نہیں بتا سکتا اس ایک جملے نے مجھے کتنا رلایا ہے، اس ایک جملے نے مجھے کتنا تڑپایا ہے، اس ایک جملے نے. تاریخ کہتی ہے پہلے نبی کی قبر پہ گئے تو کوہ وقار تھے، اب نبی کی قبر پہ بالکل ویسے گئے جیسے ماں کے پاس گئے.
اور اب کھڑے نہیں ہوئے، حسین نے نانا کی قبر پہ اپنا سر رکھا۔ علامہ نقل فرماتے ہیں سر رکھتے ہی حسین کو نیند آ گئی۔ پہلے آئے تھے تو وقار کا پہاڑ، اب آئے تو سر رکھتے ہی نیند آ گئی۔ پوچھا گیا کیوں؟ قبلہ فرما گئے تھے جب کیفیت بدلے تو اثر بدل جاتا ہے۔ پہلے گھر اور دربار سے آئے تھے تو وقار کا پہاڑ تھے، اب ماں کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے تو کیفیت اور تھی۔ حسین سوئے اس لیے کیونکہ نانا کی قبر پہ سر رکھتے ہی حسین کو نانا کا سینہ یاد آیا۔ عباس یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ذرا سر اٹھائیے مجھے دیکھیے، عباس جانا ہی جانا ہے اور بہن زینب کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ چلو سارے ہاشمی مل کر میری بہن کے بخت کے گھر چلتے ہیں، جناب عبداللہ سے زینب کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ پتھر ہوگا اس بندے کے سینے میں جو ہائے نہیں کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے 18 ہاشمی لے کر حسین زینب عالیہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور میں صدقے جاواں، یہ آنکھیں سلامت رہیں جو ایسے رو رہی ہیں۔ 18 ہاشمیوں کے ساتھ جا کر جب حسین نے ایسے کہا نا عبداللہ اجازت ہے میں اپنی بہن زینب کو لے جاؤں، تاریخ کہتی ہے جناب عبداللہ نے رو کے فرمایا حسین آپ سردار ہیں، اجازت نہ مانگے، جو دل آئے حکم کریں، لیکن ایک سوال کا جواب تو دیں۔ اکبر و عباس و قاسم کو دیکھ کے عبداللہ نے رو کے کہا حسین زینب کو مجھے صرف اتنا بتاؤ جیسے آج زینب کو لینے آئے ہو کیا کل ایسے چھوڑنے بھی آؤ؟ عباس فہرست تیار ہے، گھر کے باہر آ جاؤ، بیویوں کے نام پکارتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، محملوں میں سوار کرواتے جانا۔ محلہ بنی 2 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس کے ہاتھ میں آ گیا۔ آج بڑا تو دور کی بات کوئی بچہ بھی محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا۔ جناب عباس نے حامد بھائی پورے گھر میں دارین بھائی سیاہ رنگ کی کنات، پورے محلے میں سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی، آسمان کی جانب سیاہ رنگ کے پردے لگوا دیے۔ امام حسین حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے ایک کرسی۔ عبداللہ ابن سنان راویہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھ گئے، عباس گھر کے دروازے سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، عباس کے ہاتھ میں فہرست آ گئی، عباس کے ہاتھ میں لرزہ آیا۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عباس نے پہلا نام پکارا، جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ تشریف لائی، امام حسین نے رو کے فرمایا بیٹا قاسم آگے بڑھو اور اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرو۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے جناب میرے بھائی تیاری کیجئے گا ماتم کی، میرے محترم تیاری کیجئے گا، ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ جناب قاسم آگے بڑھے اور اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرایا۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غازی نے دوسرا نام پکارا، دوسرا نام پکارنے کی دیر تھی جناب لیلا تشریف لائی۔ حسین فرماتے ہیں اکبر آگے بڑھو اور ماں کا ہاتھ تھام کے محمل پہ سوار کرو۔ اب وہ بندہ معافی مانگے جس کے پاس ہاتھ ہے سینہ ہے اور وہ ماتم نہیں کر سکتا۔ کبرا راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، عباس علمدار کے ہاتھ میں لرزہ آیا، دوسرا ہاتھ غازی کا بھائی جان کمر پہ آیا، عباس کے ہاتھ میں لرزہ، کانپتی ہوئی آواز میں غازی نے کہا ہوشیار، تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ بندہ سر نیچے کر لے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کھڑے ہو گئے، حسین سے کرسی چھوٹ گئی اور ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی علی کی لاڈلی کنیزوں کے ہزار میں گھر سے باہر آئی۔ پہلا قدم علی کی بیٹی نے ماتم پہلا قدم بڑھایا، دوسرا قدم بڑھایا، تیسرا قدم بڑھایا، چوتھا، 5ویں
قدم پہ علی کی بیٹی رک گئی. جب زینب رکی تو ہر چیز رک گئی. جب زینب رکی تو حسین دوڑے میں پتہ کروں میری بہن رک کیوں گئی ہے. یا اچانک بھرے مدینے نے پہلی بار عباس کی چیخوں کی آواز سنی. حسین نے مڑ کے دیکھا یہی علموں والا بادشاہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا مولا اگر میری رقیہ کی چادر دینے سے تیرا دین بچتا ہے تو بچا لے لیکن زینب نہ لے کر جا یہ چند قدم پہ تھک گئی ہے. میرے مولا زینب چلنے کی عادی نہیں ہے. تاریخ جی ایک منزل بڑھائیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے میرے امام چلتے میرا بھائی میرے محترم ماتم کی تیاری کیجئے گا. چلتے چلتے حسین قریب آ گئے. بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا. قریب آ کر فرماتے ہیں بہن عالیہ خیریت تو ہے؟ بہن عالیہ کوئی تکلیف؟ میری بہن کوئی دکھ؟ میری بہن کوئی پریشانی؟ میری بہن کوئی مسئلہ؟ میری بہن کوئی رکاوٹ؟ میری بہن اگر کوئی رکاوٹ ہے تو میں سوار کراؤں؟ بھیا نہیں, بہن میرا غازی کھڑا ہے وہ سوار کرائے. نہیں, بہن میرا اکبر کھڑا ہے. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جس نے اب ماتم نہیں کرنا. راوی کہتا ہے غیرت کی پروردگار مسرور نے نظر زمین میں گاڑی. روگی کہتی ہے ناراض نہیں ہونا, آپ بھی نہیں, غازی بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, کون سوار کرائے؟ روگی کہتی ہے حسین 28 رجب کو بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو. بہن نہیں آتا ماتم تو اپنا سر نیچے کر لے. اب جسے ماتم نہیں آتا وہ سر جھکا لے. مجھے آج بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو سوار کرانا ہے. فرمایا میرے سجاد کو قریب بلاؤ. سید سجاد قریب آئے, اپنی پھپھی کی کلائی تھامی. جناب عباس نے ناکا کی مہار تھامی. جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. علی کی بیٹی کو ایسے ناکا پہ سوار کرایا گیا. ابھی ناکا کھڑی نہیں ہوئی. بڑی بے نیازی کر رہے وہ بندہ جو علی کی بیٹی کے گھر سے نکلنے پر بھی اب نہیں رو رہا. ابھی ناکا بھائی جان ماتم کریں ماتم. ابھی ناکا کھڑی نہیں ہوئی تھی کہ حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, سجاد سامنے آ گئے, اکبر پیچھے آ گئے. تمہیں مولا کا واسطہ جملہ سمجھو. درمیان میں علی کی بیٹی, نارائن بھائی, درمیان میں علی کی بیٹی, دائیں حسین حسن, بائیں غازی, آگے سجاد, پیچھے اکبر. ناکا کھڑی ہو گئی. خود حسین روایت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے میں زلزلہ آ رہا تھا. اب میں نے بھائی جانب غور کر کے دیکھا تو میرا غازی سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا آل حجاب آل حجاب, او ہاشمیو اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو, پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ. آج علی کی عزتوں والی بیٹی آج پہلی بار گھر سے باہر آ رہی ہے. بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے. کر دو ماتم, پڑھ دوں جملہ, اجازت ہے. اب کوئی بندہ ناراض ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں. اب یہی تاریخ ہے میرا اپنا, میرے دل پر قابو نے. بی بی مجھے معاف کیجئے گا اور اسے بھی معاف کیجئے گا جو اب سر پہ ماتم نہ کرے. درمیان میں علی کی بیٹی, دائیں حسین, بائیں غازی, آگے عابد, پیچھے اکبر. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی. ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا. حسن میں نے جوانوں کو کربلا میں ٹکرے مارتے دیکھا ہے. ان جملوں پر وہ بندہ بد نصیب ہے جو اب ماتم نہیں کرے گا. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی ہے. حسین اور غازی طواف کر رہے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ تھی 28 رجب, یہ تھی علی کی بیٹی, اور یہی علی کی بیٹی تھی شام غریبہ. بے غیرت شامیوں نے ناچنا شروع کیا. رو کے کہتی ہے غازی یہ مجمع ہٹا. او عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے. غازی میری چادر چھن گئی. عباس اس مجمع کو ہٹا.
متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام